السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 سے 227 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بناتے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے، پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان ناکارہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خون رائگاں گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی عرب کے شاعر کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں۔ کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کسی کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لعن طعن، بہتان اور الزام تراشی، فخر و تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی،
فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں میں طعن کرنا وغیرہ مذموم چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ یہاں شاعروں کے قول اور عمل میں تضاد بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی تعریف بیان کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں اور بخل کی مذمت بیان کرتے ہیں، جبکہ خود انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 227 میں ارشاد ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ مگر وہ جو ایمان لائے، اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا، کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتیں، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگویوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی بدگویوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگویوں کا جواب دو، پھر دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ یاد رہے کہ اشعار فی نفسہ برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے۔ اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے۔ جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شعر کہتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی توحید بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صحابہ اکرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، اور اپنے اشعار میں حکمت، وعظ و نصیحت اور زہد و ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام بنام حدائق بخشش ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی شاعری کے تمام پہلو انتہائی احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے،
لہذا اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کی کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہذا وہ مذموم نہیں ہیں بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں زبانی جہاد سے متعلق دو احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ دوسری حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو، اور ان قریب ظالم جان لیں گے، یعنی جن مشرکین نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین ان قریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان